پی ٹی آئی وفد مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پر پہنچ گیا۔ پی ٹی آئی وفد میں اسد کیسر، بیرسٹر گوہر اور علامہ راجہ ناصر عباس شامل۔ پی ٹی آئی وفد مولانا فضل الرحمان سے آئینی ترامیم کے حوالے سے مشاورت کرے گا۔ پی ٹی آئی وفد مولانا فضل الرحمان کو آئینی ترامیم پر اپنے حتمی فیصلے سے آگاہ کرے گا۔ پی ٹی آئی وفد مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پر پہنچ گیا۔ پی ٹی آئی وفد میں اسد کیسر، بیرسٹر گوہر اور علامہ راجہ ناصر عباس شامل۔ پی ٹی آئی وفد مولانا فضل الرحمان سے آئینی ترامیم کے حوالے سے مشاورت کرے گا۔ پی ٹی آئی وفد مولانا فضل الرحمان کو آئینی ترامیم پر اپنے حتمی فیصلے سے بھی آگاہ کرے گا۔ اس وقت مزید بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں رخشان میر صاحب۔ رخشان صاحب، وی کیپٹ یو آن ہولڈ۔ ہم اپڈیٹ بھی آپ نے سنی، پی ٹی آئی وفد مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پر پہنچ گیا ہے۔ پی ٹی آئی وفد میں اسد کیسر، بیرسٹر گوہر اور علامہ راجہ ناصر عباس بھی شامل ہیں، اور بیرسٹر گوہر نے بھی ابھی میڈیا سے گفتگو کی ہے، آپ نے بھی وہ گفتگو سنی۔ کیا کہیے گا کہ اب مشاورت کا سلسلہ ایک بار پھر شروع ہو چکا ہے سر؟ جی، پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے تو مشاورت جاری تھی۔ کل بھی مشاورت ہوئی، بانی پی ٹی آئی سے 5 رکنی وفد نے ملاقات کی اور ترمیم کے مسودے سے متعلق آگاہ کیا، لیکن اس کے بعد جو تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں انہوں نے کہا کہ مشاورت کا وقت ہمیں پورا نہیں دیا گیا، اور پولیس نے جو ہے ہمارا اس بات کو روک دیا، ابھی مشاورت کرنی ہے، کچھ نکات پر بات کرنی ہے، اور پھر ان کی طرف سے یہ بیان سامنے آیا کہ ہم اس آئینی ترمیم کا بائیکاٹ کریں گے اور اس کے خلاف ہم احتجاج بھی کریں گے۔ تو تحریک انصاف تو کسی طور بھی اس پر راضی نہیں ہوئی، البتہ جے یو آئی فی کی طرف سے حامی بھری گئی ہے، اور جے یو آئی فی نے اس ترمیم کے حق میں ووٹ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اب جو صورتحال ہے، اگر یہ ترمیم منظور ہوتی ہے اور اس طرح سے جو ہے تمام تر معاملات ہوتے ہیں، تو جس طرح سے میں آپ کو ابھی بتا رہا تھا کہ ایک مختلف قسم کا سسٹم ہوگا، اور جے یو آئی فی اور پیپلز پارٹی کی طرف سے جو مسودہ تھا جس پر اتفاق کیا گیا تھا، اگر وہ مسودہ جو ہے اس کے حق میں ووٹ دینا ہے اور وہ منظور ہوتا ہے، تو پھر یقینی طور پر ایک مختلف سسٹم ہوگا۔ 2 چیف جسٹس ہوں گے سپریم کورٹ میں، اور کیا جو ملک میں وکلا تنظیمیں ہیں جنہوں نے مختلف پٹیشنز پہلے سے فائل کر رکھی ہیں اس ترمیم کے خلاف، اور وہ جو ہے سپریم کورٹ میں کیا نہیں جائیں گے اور اس کے خلاف آواز نہیں اٹھائیں گے، یہ ایک عام سوال ہے۔ جو وکلا کی درخواستیں ہیں وہ کچھ جو پاکستان بار کونسل کے جس طرح سے ممبران کی جانب سے جو وکیل حامد خان ہیں انہوں نے اس مجوزہ آئینی ترمیم کے خلاف جو درخواست تھی وہ واپس لینے کی پھر استدعا کی، اور پھر تمام تر ان کا مکالمہ ہوا، جس پر لاہور بار کے جو وکلا ہے ان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ ہم جو ہے اس کے خلاف، اس ترمیم کے خلاف جو ہے وہ درخواست دیں گے۔ تو تمام طرح بھی صورتحال بنے گی، اور کیا یہ جو ترمیم ہے کس نوعیت کی ہوگی، اور اس کے اگر منظور ہوتی ہے تو اس کے بعد پھر کیا ری ایکشن ہوگا، اب تمام تر نظریں جو ہے وہ اس معاملے پر ہیں۔ صحیح۔ تو رخشان میر صاحب، پی ٹی آئی وفد مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ملاقات جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے۔ اس ملاقات میں اسد کیسر، بیرسٹر گوہر، علامہ راجہ ناصر عباس شامل ہیں۔ پی ٹی آئی وفد مولانا فضل الرحمان کو آئینی ترمیم پر اپنے حتمی فیصلے سے آگاہ کر رہا ہے، تو کس طرح کے فیصلے کی توقع کی جا سکتی ہے؟ اور چونکہ مولانا نے بھی بڑے اب 2-3 چیزیں جو ہے بڑی واضح کر دی ہیں کہ ہم اس ترمیم کے حق میں ووٹ دیں گے، ہم آ رہے ہیں، میرے تمام تر پہلے سے تمام تر جو میرے ریپرزنٹیٹیوز ہیں وہ وہاں پہنچ چکے ہیں، تو اس پہ تمام تر اسٹیٹمنٹس پہ اب پی ٹی آئی کی جانب سے کس طرح کے حتمی فیصلے کی توقع کی جا سکتی ہے؟ جی، تحریک انصاف تو پہلے بھی مان نہیں رہی تھی، ان کی طرف سے تو پہلے بھی پروٹیسٹ ہی تھا، اور پہلے بھی وہ احتجاج کر کے یا جلسے منعقد کر کے ایک پریشر اپنا بنانا چاہ رہے تھے حکومت پر کہ یہ آئینی ترمیم نہ آئے، اور یہ آئینی ترمیم تو حکومت نے لے کر آنی تھی 25 تاریخ سے پہلے کسی نہ کسی طریقے سے، اور وہ اب حکومت جو ہے اس عمل میں کامیاب ہوئی ہیں۔ تحریک انصاف کے جو رہنما ہے وہ تو ابھی بھی جس طرح سے ملاقات ہو رہی ہے وہ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ مولانا سمیت کسی کو سپورٹ نہیں کرنا چاہیے، یہ جو ترامیم ہیں ملک کو تباہی کی طرف لے کر جائیں گی، مولانا کو بالکل ووٹ نہیں دینا چاہیے۔ ہم نے بتایا ہے کہ مولانا کو ہم ووٹ نہیں دیں گے، اور مولانا اس بڑی تباہی میں ملک کو کیسے دھکیل سکتے ہیں جس میں عدلیہ کمپرومائز ہو۔ تو تحریک انصاف کا
मौक़िफ़ इस पर कायम है। JUIF ने लचक दिखाई है और वोट देने के लिए कुछ रजामंदी अपनी जाहिर की है, लेकिन ये बात अभी तक मंजर-ए-आम पर नहीं आई कि वो कौन सा मुसव्विदा है, JUI और PP का मुसव्विदा है या नून लीग की मर्जी उसमें शामिल है, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान तो बड़ा खुलकर और कैटेगोरिकली इनकार कर रहे थे, नफी कर रहे थे और कह रहे थे कि मुल्क की तबाही है, ये शिके मानना आइन के कत्ल है, आइन का कत्लेआम के मुतरादिफ है, और इस तरह के बयानात तो मौलाना की तरफ से दिए जा रहे थे। तो जिन मामलात को मौलाना जराइम कह रहे थे कि आप खुद उसमें हिस्सेदार बनने वाले हैं या शरीक हो रहे हैं, ये सूरत हाल जो है अभी तक कुछ वाज़ेह नहीं है। अलबत्ता यूं लगता है कि पीपल्स पार्टी ने मौलाना के साथ जिन तजावीज़ पर इत्तेफाक किया था और जो मामलात उन्होंने समझा कि ये अगर हो इस आईनी पैकेज में और इस तरामीम में, तो वो उसको तस्लीम करेंगे। तो बज़ाहिर यही लगता है कि वो सूरत हाल है। मौलाना फजलुर रहमान और पीपल्स पार्टी का जो मुसव्वदा है उसको मंजूर करवाने के लिए सेनेट और कौमी असम्बली में इजलास होने जा रहा है और उसमें इसको जो है वो मंजूर किया जाएगा।